اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، آج کے مطالعہ میں ہم دو آیات پڑھی ہیں، ایک 215 اور دوسری 216۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم، آپ فرما دیجئے کہ تم جو بھی مال خرچ کرو والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جان اور مال دونوں کی قربانی سے ہی اسلام کی سربلندی آتی ہے، اس لیے جہاں مشکلات کا تذکرہ کیا ہے، جہاں جہاد کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہاں مال خرچ کرنے کا بھی ساتھ ہی حکم دیا ہے۔ جیسے ہم نے اسی صورت میں آیت نمبر 195 میں بھی پڑھا تھا کہ جب جہاد کے بارے میں ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ یہ بھی نازل ہوا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی صرف جان آپ لگا رہے ہو اور مال جمع کر رہے ہو تو ظاہر ہے جہاد پورا نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو سواری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اناج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج کی اس آیت میں جہاد کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں باہمی ربط اور محبت کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا گیا، فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کے مال کے جو حقدار ہیں وہ آپ کے والدین ہیں۔ اس میں نفلی مال ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے ظاہر ہے وہ تو والدین کو نہیں لگ سکتی، تو اس مال میں جو نفلی مال ہے اس میں سب سے بہترین اور سب سے اولین جو حقدار ہیں وہ والدین ہیں، کہ اپنا کمائی کا ایک حصہ اپنے والدین کے لیے مختص کرو، اور پھر دوسرے نمبر پہ باقی رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس میں بہن بھائی آ جاتے ہیں، اور چاچے مامے اور خالہ پھوپھیاں، یہ قریبی ترین جو رشتہ دار ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں کہ ان کے اوپر والدین کے بعد جو مال بچتا ہے ان کے اوپر خرچ کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ یتیم آ جاتے ہیں، پھر مسکین آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں جو مانگنے والے ہوتے ہیں یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ادارے قائم ہوتے ہیں ان کی سپورٹ کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت بر میں جو اسی سپارے میں جو رکوع ہے 5واں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے نیکی کی، کہ نیکی اصل میں ہے کیا، اس میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین۔ تو یہ چھٹا رکوع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف میں یہ کہا کہ جو تمہیں مال محبوب ہے اس کو قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور سوال کرنے والوں میں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو۔ یعنی پوری تفصیل مزید اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جو اسی صورت کی جو آیت بر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں نیکی کی تعریف کی ہے کہ نیکی اصل میں ہوتی کیا ہے۔
دوسرا حکم جو اس آیت میں ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ظاہر ہے جہاد جو ہے اسلام کا اہم رکن ہے اور اس کے بغیر اسلام کا غلبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جہاد سب سے بڑی قربانی ہے اسلام کے راستے میں۔ نماز میں انسان کو، انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، مال دے کر زکوٰۃ میں بھی انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، حج میں بھی انسانی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، روزے میں بھی جان کو مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جہاد وہ واحد رکن ہے جس میں انسانی جان ختم ہونے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں مر کھپ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جہاد کا حکم ہے اس میں تمہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تمہارا نقصان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم نقصان کہتے ہو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ ایک آدمی اگر اس راستے میں قربان ہو جائے گا تو باقیوں کی زندگی بن جاتی ہے، اور ایک آدمی کی قربانی سے معاشرے کے اندر جو ظلم و فساد ہو رہا ہوتا ہے وہ امن اور انصاف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے۔ پہلی آیات نازل ہوئی تھیں اور ان کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے قتال کو فرض کر دیا گیا۔ پہلے ترغیب دی تھی اللہ نے اور اب ان آیت میں فرض کر دیا۔ فرمایا کہ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اور وہ تمہیں ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اپنی جان کی قربانی اور پوری جان کو، زندگی کو داؤ پہ لگا دے۔ فرمایا اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ضروری نہیں کہ تم قتال کرتے ہوئے خود قتل ہو جاؤ، اور یہ ممکن ہے کہ اگلا بندہ مخالف جو ہے وہ کافر وہ قتل ہو جائے اور تمہارا دھاک بیٹھ جائے، تمہارا غلبہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر تم قتل ہو بھی جاؤ تو دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، اصل میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور اس میں تمہیں ایک نئی زندگی مل جائے گی جس میں تمہیں ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی سہولتیں اور ہر طرح کی آسانیاں مل جائیں گی۔ تو اس لیے جو تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے بری ہے لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اچھی ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو، یعنی لڑائی سے جان چھڑا کر پیچھے گھر بیٹھے رہنا، سکون کی زندگی گزارنا، لیکن اللہ کو وہ بہت بری لگتی ہو اور وہ تمہاری آخرت بھی وہ خراب کر دے، اور وہ آخرت دنیا کی آخرت بھی ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی آخرت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تمہارے پاس نہیں ہے کہ آج کا یہ جو لیا ہوا سٹیپ ہے، یہ لیا ہوا قدم ہے، یہ تمہارے لیے کس کام آئے گا، تمہاری کون سی بہتری اس سے ہوگی، یا کون سا نفع ہوگا اور کون سا نقصان ہوگا، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اس لیے آپ اللہ کا حکم مانیں، بس اس کی فرما برداری اختیار کریں، بظاہر یہ نہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔